بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس کی طاقت اور اس کی حیثیت ہمیشہ کے لیے بے مثال رہے گی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے کبھی بھی اپنے دردناک حالات سے خود کو مطمئن یا محدود نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے اندر اتنا گہرا ایمان اور احساس پیدا کیا کہ وہ جس چیز پر یقین رکھتی تھی اس کے لیے جان دینے کو تیار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ ہر دور کے عظیم ترین خواتین میں کیا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے مرد کمال کو پہنچے لیکن عورتوں میں سے کوئی بھی کمال کو نہیں پہنچا سوائے مریم ابن عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی دوسری قسم کھانے پر۔ آسیہ کی کہانی مصر سے شروع ہوتی ہے جہاں وہ اپنے شوہر فرعون کے ساتھ رہتی تھی، جسے اب تک کا سب سے بڑا ظالم کہا جاتا ہے۔ جب ایک مبشر کی طرف سے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اس پر غالب آ جائے گا، فرعون نے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی ہولناک زندگی کو یوں بیان کیا ہے، اور یاد رکھو کہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دلائی۔ وہ تم پر سخت عذاب اور عذاب ڈالتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو ان کی جان کا خوف تھا، لیکن خدا نے اسے یقین دلایا کہ وہ محفوظ رہے گا، اور اسے کہا کہ اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا نیل پر ڈال دیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم اسے آپ کے پاس واپس لائیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اور جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا، حضرت موسیٰ بحفاظت ساحل پر پہنچے جہاں انہیں آسیہ نے پایا، جو اپنے شوہر کو بچے کو رکھنے پر راضی کرنے میں کامیاب رہی۔ خدا قرآن میں کہتا ہے، جس کا مطلب ہے پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بن جائے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر گنہگار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھ کا سکون، اسے قتل نہ کرو، شاید وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس کا نتیجہ نہیں سمجھتے تھے۔